جو جمہوری ریاست ہوتی ہے اس کے اندر اقلیت اکثریت کی کوئی بحث نہیں ہوتی، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس وقت ہمارا ملک بنا تو ہمارے تو کہا جاتا ہے کہ جھنڈے میں بھی یہ سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک ضمانت اور علامت ہے؟ یہ بحث کیوں پیدا ہوئی؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جس وقت ایک طبقے کو اقتدار حاصل ہو، اگر مسلمان اکثریت ہے، ان کو پاور ہے، تو جو پاور میں ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس نے جو وہ لوگ جو مائنورٹی میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کا دلاسا یقین ان کو دلایا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اکثریت اور اقلیت کی بحث جمہوری ریاستوں کے اندر بھی آپ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو اقلیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتی اس طرح سے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ کسی قوم کا جائزہ لیں گے تو اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہاں کیا ایک مذہب کے لوگ اگر اکثریت رکھتے ہیں تو وہ مذہب سے بالا تر ہو کر نمائندے منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی کیا فی الواقع یہ صورت پیدا ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر کسی خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے بالا تر ہو کر نمائندے منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالعموم مشرقی ملکوں میں یہ صورت نہیں ہے، لیکن مغربی ملکوں میں یہ صورت بن چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی وہ ایک لمبا سفر طے کر چکے ہیں۔ یہ دیکھا ہے آپ نے کہ لندن جیسے شہر میں ایک پاکستانی میئر منتخب، برطانیہ کا وزیر اعظم ہندو تھا، برطانیہ کا وزیر اعظم ایک ہندو منتخب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے اسکاٹ لینڈ میں مسلمان منتخب ایک مسلمان منتخب ہو گیا۔ یہی صورتحال کم و بیش امریکہ میں بنتی جا رہی ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ مثلا یورپ کے بہت سے ملکوں میں ابھی معاملات کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ وہاں ایسا ہو جائے۔ چھوٹے پیمانے پر بعض منصب دوسروں کو مل جاتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ملیشیا میں ہم نے دیکھا کہ ملے قوم کی اکثریت ہے، تو وہاں پر انہوں نے مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا کہ تینوں کی مختلف جماعتیں بن گئی، 3 بڑے گروہ ہیں، یعنی ملے مسلمان ہیں، چینی ہیں، چینی اور مسلمان بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، لیکن زیادہ تعداد ظاہر ہے پرانے چینی مذہب کی ہے یا بدھ مت کی ہے، یا پھر ایک اقل یقین تعداد اس میں مسیحیوں کی ہے۔ ہندو بھی موجود ہیں، ان کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتیں بنا لی اور پھر ان سیاسی جماعتوں کا انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا۔ تو وہاں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اس میں پھر نمائندگی ہو جاتی ہے۔ جب ایک متحدہ محاذ بن گیا تو جس کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا پھر وہ سب کا نمائندہ ہوگا۔ تو یہ ایک سفر ہے جو کوئی بھی معاشرہ طے کرتا ہے، یعنی لوگ کب اتنے بلند ہو جائیں گے کہ وہ ریاست کے اور سیاست کے معاملات کو مذہبی حوالے سے، رنگ و نسل کے حوالے سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ریاست کے نظم کی بہتری کے لحاظ سے دیکھیں۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو پاکستان میں تو معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ ابتدا ہی سے ایک بڑی بحث پیدا ہو گئی، چونکہ یہ مذہب کی بنیاد پر الگ ہوا تھا، یعنی مذہب کو قومیت کی بنیاد بنایا گیا تھا، مسلم قومیت کی بنیاد پر، یعنی یہ نہیں کہ فلاں نسل کے لوگ الگ اپنا علاقہ مذہب وجہ بنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کشمیری اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں یا تامل اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں، تو یہاں صورت یہ تھی کہ مسلمان اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمان اکثریت تھی۔ پھر یہ کہ جو اس کے لیے موومنٹ چلی، تحریک اٹھی، اس تحریک میں بھی مذہبی ریاست، اس طرح کے بہت سے تصورات کا غلبہ ہوا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی بھی ایک صورت نکلی ہے۔ ان کو ایک نیا ملک ملا ہے تو اس میں وہ گویا اپنے ہاں جو تسلسل ختم کر دیا تھا استعمار میں، اس کے انقطاع کو دور کریں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے جذبات مل گئے، تو پہلے دن سے ہی مذہبی ریاست اور قومی ریاست کی بحث شروع ہو گئی۔ یہ بحث بڑی آسانی کے ساتھ طے کی جا سکتی تھی اگر مذہب کے معاملے میں بھی ہم مذہبی فکر کے معاملے میں، ظاہر ہے کہ مذہب تو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن سے یا تشکیل جدید سے گزر گئے ہوتے، جیسے کہ علامہ اقبال نے اس کی بنا ڈال دی تھی۔